اللہ مجھے اس کا کوئی اور بھی نقصان بتا دیجئے۔ قرآن نے تیسرا نقصان بتایا ہے کہ جو مشرک اپنا نقصان کرتا ہے، اپنے لیے جنت کو حرام کر دیتا ہے، جنت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا، اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا۔ یہ بھلے دعائیں مانگے اللہ میرے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے، یہ کہے کہ میرے کام جنتیوں والے ہیں، ساری دنیا مل کے کہے کہ اس کے کام جنتیوں والے ہیں، جب یہ شرک کرے گا نا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے جنت کے دروازے اس پہ بند کر دیے۔ اٹھاؤ ذرا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72، پڑھ لینا اپنے ہاں جا کے۔ اللہ اس کا چوتھا نقصان کیا ہے؟ مشرک کا نام و نشان اللہ مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ یہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو، اس کا طوطی بولتا ہو دنیا میں، یہ مشہور ہو، لوگ اس کی مثالیں دے رہے ہوں، لوگ اس پہ رشک کر رہے ہوں، اللہ اس کا نام و نشان ختم کر دے گا، اس کی عزت کو اللہ خاک میں ملا دے گا۔ من یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تہوی به الریح فی مکان سحیق، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا، اس کی مثال اللہ فرماتے ہیں یہ ایسا ہے گویا کہ یہ آسمان سے گرا ہو، پھر ہوا نے اس کو اڑا کے دور گرا دیا، یا فضا میں پرندے اس کو نوچ نوچ کر کے کھا گئے، زمین پہ پہنچنے سے پہلے ہی اللہ نے اس کا نام و نشان مٹا دیا، ختم کر دیا ہے۔ یہ چوتھا نقصان ہے مشرک کی زندگی میں، اللہ اس کی ساری عزتوں کو خاک میں ملا دیتے۔ اٹھاؤ نہ فرعون کو، اس کی لاش آج بھی اگر محفوظ ہے تو عبرت کے لیے محفوظ ہے۔ مسلمان تو چھوڑو، آپ کو کوئی کافر بھی نہیں ملے گا جو اپنے بیٹے کا نام فرعون رکھتا ہو، نمرود رکھتا ہو، شداد رکھتا ہو، جس نے دنیا میں جنت بنائی، دنیا میں ایسے ذلیل کیا اور ان کی عزتوں کو اللہ نے خاک میں ملایا، نام و نشان تک مٹ گیا۔